قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا، قرآن کی عظمت اور شان کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، قرآن کو بھول گئے، تمہاری معیشت اللہ نے تنگ کر دی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دوسرا چاند قیامت والا ہے، فرمایا جب اس کو کھڑا کیا جائے گا آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ قیامت والے دن کی آتی جس نے قرآن سے منہ پھیرا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں بنائی، قیامت والے دن آنکھوں سے ابدا ہوگا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ آج میری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو کبھی تکلیف نہیں آئی، آنکھوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آج کیا وجہ؟ ہم نبی نہیں ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، تیرے پاس ہماری قرآن آیا، ہماری دلیلیں آئی، جس کا تو اس کو بھول گیا، آج ہم تمہیں بھی بھول گئے۔ جتنا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قرآن میں بھول گئے، اس کی قیامت والے دن اللہ ہمیں بھول جائے گا۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا قرآن جس کی وجہ سے انسان کو عظمت ملتی ہے، شان ملتی ہے، اتنی عظمت ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایک ٹکڑے بھی کام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نیچے طرح پڑھا ہو تو بچہ بھی کھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، وہ تو پتا کرتا ہے میری بڑی عزت والی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ٹکڑے کو بھی عزت کیسے مل گئی؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کے قرآن کا تعلق ہے۔ اس ٹکڑے کو یہ عظمت کی شان کیسے ملی؟ جس کو کھا کے اوپر رکھا تو اس کے ساتھ اللہ کے قرآن کا تعلق ہے۔ اسی طرح جب پھر انسان کے ساتھ اللہ کے قرآن کا تعلق ہو جاتا ہے، انسان کی عظمت والا بن جاتا ہے، انسان کی شان والا بن جاتا ہے، انسان کی مقام والا بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے ہی حضرت جبریل تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آخری رات 2 مرتبہ ضرور کیا، تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر ایمان کی پوچھنا ہے، نمونہ ہے۔ پیغمبر نے اتنی کوشش کی ہے تلاوت کرنے کی، تو ہمیں بھی رمضان مبارک میں ویسے باہر سارا سال پڑھنا چاہیے۔ اگر سارا سال نہیں بھی پڑھ سکتے تو یہ رمضان مبارک مہینہ عظمت والا مہینہ، اس کے اندر ضرور انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔